فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 380، 24واں باب عدل خداوندی کے متعلق اعتقاد کا بیان۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ خود ہمارے ساتھ وہ عمدہ سلوک کرتا ہے جو عدل سے بھی بڑھ کر ہے، جس کا نام تفضل ہے۔ اس امر کی دلیل یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے جو شخص ایک نیکی بجا لائے گا اسے 10 گنا نیکیوں کا ثواب دیا جائے گا، اور جو ایک برائی کرے گا اسے صرف ایک ہی بدی کی سزا ملے گی، اور ان پر ہرگز ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ عدل تو یہ تھا کہ ایک نیکی کے عوض ایک نیکی کا ثواب اور ایک بدی کے بدلے ایک بدی کا عقاب کرتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی اس کے شامل حال نہ ہو۔ 24واں باب خداوند عالم کے عدل کے متعلق عقیدہ کی تفصیل۔ عدل کے لغوی اور اصطلاحی معنی کی وضاحت۔ عدل کے لغوی معنی ہیں ہر شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا، اور اس کے بالمقابل ظلم کے معنی ہیں کسی شے کو بے محل رکھنا۔ عرف عام میں عدل کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے عمل و کردار پر جس قدر جزا کا مستحق ہے اسے اسی قدر جزا دینا، اور ظلم یہ کہ اسے اس کے استحقاق سے کم دینا۔ لہذا خداوند عالم کے عادل ہونے کے یہ معنی ہے کہ عقلاء کی نگاہ میں جو کام عقلاء واجب اور مستحسن ہیں جو کام عقلاً واجب اور مستحسن ہے ان کو ترک نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی فعل شنیع و قبیح کا ارتکاب کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ فرزند رسول عدل خداوندی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا، اپنے خالق و مالک کی طرف کسی بھی ایسے قول یا فعل کی نسبت نہ دو جس پر اس نے تمہاری ملامت کی ہے۔ توحید شیخ صدوق کی کتاب کا حوالہ ہے۔ عقیدہ عدل باری ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ خداوند عالم عادل ہے اور ظالم نہیں ہے، بے معنی کہ نہ واجب کو ترک کرتا ہے اور نہ کسی عقلی فعل قبیح کا ارتکاب کرتا ہے، نہ اپنے احکام میں ظلم و جور کرتا ہے اور نہ اپنی قضاء و قدر میں زیادتی، نہ کسی کو اس کی طاقت برداشت سے زیادہ تکلیف دیتا ہے اور نہ بالکل شتر بے مہار کی طرح ان کو مطلق العنان چھوڑتا ہے۔ فرما برداروں کو ضرور جزا و ثواب دیتا ہے، اور گناہ گاروں کو اس نے عذاب جہنم کی وعید و تہدید فرمائی ہے۔ اب اسے اختیار ہے، چاہے تو ان کو سزا دے، یہ اس کا عین عدل و انصاف ہے، اور چاہے تو معاف کر دے، یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ نیز وہ اپنے بندوں کو افعال غیر یا شر پر مجبور بھی نہیں کرتا۔ ان ضروریات مذہب شیعہ اور عقائد صحیحہ میں سے ہے جن کا منکر دائرۂ مذہب سے خارج سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی عقیدے پر توحید کی تکمیل اور دیگر بہت سے عقائد مہمہ مثلا نبوت و امامت اور قیامت کا اثبات پر موقوف ہے، کیونکہ جب تک خالق عالم کو عادل تسلیم نہ کیا جائے اس وقت تک برابر یہ احتمال قائم رہے گا کہ ممکن ہے من جانب اللہ جس قدر انبیاء و مرسلین آتے رہے ہیں وہ معاذ اللہ سب کے سب اپنے دعوے میں صادق نہ ہوں، اور خدا نے خاک بدہن
خاک بدن قائل فعل قبیح کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کر کے ان کی غلط تصدیق کر دی، اور اس طرح ان کی نبوت مشکوک ہو کر رہ جائے گی۔ ظاہر کہ جب اس طرح نبوت انبیاء ثابت نہ ہو سکی تو اوصیاء کی وصایت و امامت کیوں کر ثابت ہو سکے گی؟ اسی طرح پھر خدا کے وعدۂ جنت اور وعیدۂ جہنم سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا، اور یہی انجام عقیدہ قیامت کا ہوگا۔ جب وہ عادل ہی نہیں تو پھر نیکوں کو جزا اور بروں کو سزا دینا کیا ضروری ہے؟ خلاصہ یہ کہ اس طرح تمام نظام شریعت ہی درم برم ہو کر رہ جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کی غرض بعثت فوت ہو جائے گی، اور مقصد خلقیت ضائع ہو جائے گا۔ لیکن بائیں ہمہ حضرات مہرہ اور اشاعرہ خداوند عالم کو عادل نہیں سمجھتے، اور نہ وہ کسی ایسے حسن و قبیح کے قائل ہیں جن کے ترک یا ارتکاب پر خدا پر اعتراض وارد ہو۔ یہ حضرات مذکورہ بالا مفاسد اور خرابیوں سے ہرگز گول و خلاصی نہیں کرا سکتے، اور نہ ہی ان اشکالات کا کوئی معقول جواب دے سکتے۔ بہرحال اگر عدل باری کے اس بات میں بہت کچھ عقلی و نقلی ادلہ قائم کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ اختصار مد نظر اور سابقہ محبس توحید میں اس پر فی الجملہ تبصرہ کیا جا چکا ہے، تفصیل کے لیے اس مقام کی طرف رجوع کیا جائے یا اسی مقدار پر اکتفا کی جاتی ہے۔ خداوند عالم کے افعال کا مبنی بر تفضل ہونا۔ متعدد آیات اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند عالم اس قدر رؤوف و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ فقط عدل کا برتاؤ ہی نہیں بلکہ تفضل و لطف والا سلوک کرتا ہے، کیونکہ عدل تو اس امر کا نام ہے کہ جو شخص جس قدر جزا یا سزا کا مستحق ہے اسے اسی قدر جزا یا سزا دی جائے، اور تفضل یہ کہ اجر و ثواب تو استحقاق سے زائد عطا کیا جائے لیکن سزا استحقاق سے کم دی جائے۔ قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے حضرات پر یہ حقیقت واضح کہ خداوند عالم کے افعال تفضل پر مبنی ہیں۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام دعائے وداع ماہ رمضان میں فرماتے ہیں: بار الہ تو نے اپنے افعال کی بنا تفضل و مہربانی اور یارد اپنی قدرت کی بنا عفو و درگزر پر رکھی ہے، اور اس امر کے ثبوت میں قرآن مجید کی 20 آیات پیش کی جا سکتی ہیں، جن میں سے ایک آیت تو وہی ہے جو متن رسالہ میں مذکور ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسے اس کا 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو ایک برائی کرتا ہے اسے ایک ہی برائی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس سلسلے کی دوسری آیت وہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں کچھ مال صرف کرتے ہیں انہیں اس کا 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3: جو لوگ اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثل اس دانے کی سی مثل ہے جس کی 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے دونا کر دیتا ہے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور ہر چیز سے واقف ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 16: ہے کوئی جو خدا کو قرض حسنہ دے تاکہ خدا اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے۔ چوتھے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سورہ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 8: جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور کچھ بڑھ کر۔ اسی طرح کئی احادیث میں یہ مذکور ہے کہ جب آدمی کسی نیک کام کے انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسی ارادے پر ایک نیکی اس کے نام لکھ دی جاتی ہے، اور جب کر گزرتا ہے تو ایک کی 10 لکھی جاتی ہیں، اور جب برائی کی انجام دہی کا ارادہ کر لے تو جب تک نہ کر لے اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی درج نہیں کی جاتی بلکہ ارتکاب معصیت کے بعد بھی 7 گھنٹے تک مہلت دی جاتی ہے۔ اگر اسی اثنا میں توبہ کر لے تو ہرگز وہ گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر لکھ بھی لیا جائے تب بھی بعد ازاں توبہ و استغفار کرنے یا شفاعت کبریٰ کی وجہ سے اسے وہ جرم معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس مضمون کی بکثرت روایات تفسیر برہان جلد نمبر 4 میں مذکور ہیں۔ بہرکیف یہ حقیقت اسلامیات پر نگاہ رکھنے والے حضرات پر واضح و عیاں ہے، اس لیے اس پر زیادہ شواہد و دلائل پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تفضل الہی کے بغیر کوئی شخص نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم نے محبت سے شفاعت میں اپنی نظریے کا اظہار کیا تھا کہ کوئی بھی شخص خواہ جس قدر متقی و پرہیزگار ہو، اس کا خداوند عالم کے تفضل و تکرم اور جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ کی شفاعت کبریٰ کے بغیر داخل جنت
ہونا مشکل ہے۔ اس باب کے آخر میں نیز 18ویں باب میں ایک مقام پر جناب مصنف علام نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا، اس لیے ہم یہاں اس پر کچھ مزید مختصر تبصرہ کرتے ہیں۔ اس امر کی وجہ بالکل ظاہر کہ کوئی شخص چاہے جتنا بھی عبادت گزار ہو، شب زندہ دار ہو، مگر جب اس کے حسنات خداوند عالم کے احسانات و انعامات کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے تو یقیناً خدائی نعمات کا پلہ بہت بھاری نظر آتا ہے اور ارشاد قدرت ہے، اگر تم خداوند عالم کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا جب بنص آیت قرآنی کوئی شخص خداوند عالم کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتا تو ان کا شکریہ کس طرح ادا کر سکتا ہے، اور جب اس کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو جنت کا استحقاق کس طرح پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ کہ اگر اطاعت الہی بجا لاتا ہے تو یہ بھی خدائے کریم کی ایک نعمت ہے جس پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بعض اخبار و آثار میں وارد ہے کہ جب حضرت ایوب ضیاء مائے ہمسائے سے دل تنگ ہو گئے تو بارگاہ ایزدی میں عرض کیا، یا اللہ صرف میں ہی تو تیرا ایک عبد شاکر تھا اور تو نے مجھے اس قدر مصائب و آلام میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشاد قدرت ہوا، اے ایوب یہ بتاؤ یہ شکر ادا کرنے کی تجھے توفیق کس نے دی تھی؟ عرض کیا، بار الہ تو نے۔ ارشاد ہوا، پھر تم یہ احسان کیا جتا رہے ہو کہ میرا شکر ادا کرتے ہو؟ کتاب کا حوالہ خزینۃ الجواہر۔ ارشاد قدرت ہے، اے رسول یہ لوگ تیرے اوپر احسان دھرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، ان سے کہہ دو کہ مجھ پر احسان نہ دھرو، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ کا تم پر احسان ہے کہ اس سے نہیں ایمان کی طرف رہبری کی۔ اسی لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعائے استقالہ ذنوب و طلب ظفر میں فرماتے ہیں، بار الہ یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اپنے عفو درگزر سے اسے آزاد کر دے، اور یہ میری پشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اپنے لطف و انعام کے ذریعے سے اسے ہلکا کر دے۔ بار الہ اگر میں تیرے سامنے اتنا روؤں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں اور اتنا چیخ کر گریہ کروں کہ آواز بلند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائے، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھس جائیں، اور عمر بھر خاک پھانکتا رہوں اور زندگی بھر گدلا پانی پیتا رہوں، اور اس اثنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ کے بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا، اور اگر تو مجھے بخش دے جبکہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں اور مجھے معاف کر دے جبکہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں، تو یہ میرے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں، کیونکہ میں نے پہل تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی، لہذا تو مجھ پر عذاب کرے تو میرے حق میں ظالم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود، جب کہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی، اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا ہے، اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا ہے، تو میری اس طویل تذری و زاری و سخت احتیاج اور موقف کی بدحالی پر رحم فرما۔ پس معلوم ہوا کہ اگر خداوند عالم لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے یا انہیں نیکیوں کی جزا دیتا ہے تو یہ محض اس کا تفضل و احسان ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے مستحق جنت نہیں قرار پا سکتا۔ اس سلسلے میں بھی حضرت امام رابع کی دعائے اعتراف ذنب و طلب توبہ ہماری رہبری کرتی ہے۔ فرماتے ہیں، اے وہ خدا جس نے بندوں کو جزائے خیر دینے کا جو ذمہ لیا ہے وہ محض تفضل کی بنا پر ہے، اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمائی جو متن رسالہ میں اسی باب کے آخر میں مذکور ہے، وہ بھی اس مسئلے میں نص صریح اور دلیل فصیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 25واں باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 85، 24واں باب پہ اختتام پذیر ہوا تھا، صفحہ نمبر 385 پہ آغاز ہوتا ہے 25واں باب اعراف کے متعلق اعتقاد۔ حضرت شیخ
ابن بابویہ فرماتے ہیں کہ اعراف کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس پر چند مقدس بزرگوار تشریف فرما ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور یہ حضرات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء برحق ہوں گے۔ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جس کو یہ بزرگوار پہچانتے ہوں گے اور وہ انہیں پہچانتا ہوگا، اور جہنم میں وہی لوگ جائیں گے جو ان کی معرفت نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ یہ بزرگوار ان سے واقف ہوں گے۔ مقام اعراف میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو امر الہی کے منتظر ہوں گے کہ آیت خدا انہیں عذاب میں گرفتار کرتا ہے اور وہ داخل دوزخ کرتا ہے یا ان پر مہربانی فرماتا ہے اور جنت میں داخل فرماتا ہے۔ 25واں باب اعراف کے متعلق عقیدہ کی تفصیل۔ فی الجملہ مقام اعراف کے موجود ہونے کا عقیدہ اتفاقی ہے، ہاں البتہ اس مقام پر 3 امور کے متعلق علماء اسلام کے درمیان قدر اختلاف ہے۔ نمبر 1 حقیقت اعراف کیا ہے، نمبر 2 اصحاب اعراف کون حضرات ہیں، نمبر 3 مقام اعراف میں کون لوگ رہیں گے۔ چنانچہ حضرت مصنف اعلام نے ان تینوں امور کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے۔ ہم ذیل میں اسی موضوع پر قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ حقیقت اعراف کیا ہے؟ اعراف کی حقیقت کے بارے میں چند قول ہیں۔ اول یہ کہ اس سے مراد وہ سور دیوار ہے جو جنت و جہنم کے درمیان ہوگی، یہی قول علماء میں مشہور ہے اور اسی قول کو حضرت مصنف اعلام نے اختیار کیا ہے، اور اس قول کی تائید آیات و روایات سے بھی ہوتی ہے۔ ارشاد قدرت ہے سورہ حدید پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 18، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اور اس کے اندر کی جانب تو رحمت ہے اور باہر کی طرف عذاب، اور اس سور کی تفسیر اعراف سے کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 12، یعنی اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان حجاب پردہ ہوگا۔ اس حجاب کی تفسیر بھی اعراف سے کی گئی ہے۔ دوم یہ کہ اعراف سے مراد اسے حصار و حجاب کے کنکریں ہیں۔ سوم یہ کہ اس سے مراد وہ ٹیلے جو جنت و جہنم کے درمیان واقع ہیں۔ چہارم یہ کہ اس سے مراد پل صراطی ہے۔ پنجم یہ کہ اس سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے تمام اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے اگر بنظر غائر ان اقوال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، بلکہ سب کا مال و مرجع ایک ہی حقیقت کی طرف ہے، فقط انداز بیان مختلف ہے۔ مقصد صرف یہ بیان کرنے کہ جنت و جہنم کے درمیان ایک ایسا مقام ہے جس میں نہ تو لذائذ جنت موجود ہیں اور نہ ہی شدائد جہنم، بلکہ وہ ایک بین مقام ہے جسے مختلف اسما سے تعبیر کیا گیا ہے اس لحاظ سے کہ وہ جنت و جہنم کے درمیان حائل ہے۔ اسے سور و حجاب کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور اس اعتبار سے کہ وہ ہماری دیواروں کی طرح باریک نہیں بلکہ کافی وسیع اور قابل رہائش ہے، اس کو مکان سے تعبیر کر دیا گیا ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ بلند و بالا اور ٹیلا نما ہے اسے ٹیلے سے تعبیر کیا گیا۔ اور چونکہ اعراف جمع اعراف بفتح العین کی جس کے معنی لغت عرب میں یال اسب اور تاج خروس کے ہیں، اس معنی سے سور و حصار کے بالائی حصے کنگوروں کو اعراف کہا گیا۔ اس بیان سے معلوم ہوا ہے کہ ان اقوال میں کوئی بنیادی اختلاف بلکہ ان سب نظریات کی بازگشت اسی طرف ہے کہ اعراف وہ مقام ہے جو نہ تو پوری طرح جنت کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے پوری طرح جہنم قرار دیا جا سکتا ہے۔ باقی رہا ان اقوال چہارگانہ کا قول پنجم کے ساتھ اختلاف، تو یہ فقط تفسیر ظاہری و باطنی والا اختلاف ہے، یعنی پہلے 4 قول اعراف کی ظاہری تفسیر ہیں اور 5واں قول اس کی باطنی تفسیر ہے۔ چنانچہ مولانا سید عبداللہ شبر نے حق الیقین میں بعض ایسی روایات نقل کرنے کے بعد جن میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو اعراف سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا اس حدیث اور ہمچو قسم کی دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعراف کا اطلاق متعدد معنی پر ہوتا ہے اور اس طرح مختلف احادیث میں جمع ہو جاتی ہیں۔ واللہ عالم اصحاب اعراف کون بزرگوار ہوں گے؟ اتنا تو مسلم ہے کہ مقام اعراف پر کچھ لوگ بروز قیامت موجود ہوں گے جو تمام لوگوں کو علامات سے پہچانتے ہوں گے۔ ان میں جنتی کون ہے اور جہنمی کون؟ جیسا کہ ارشاد قدرت ہے
سورہ اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 12، یعنی مقام اعراف پر کچھ لوگ موجود ہوں گے جو ہر شخص کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ ہاں اس سلسلے میں اگر کچھ اختلاف ہے تو یہ کہ وہ بزرگوار کون ہوں گے۔ علماء امامیہ کثیرہم اللہ فی البریہ میں زیادہ مشہور قول یہ کہ جیسے کہ متن رسالہ میں اس سلسلے میں مذکور ہے کہ ان سے مراد جناب سید المرسلین اور ائمہ تعلیم صلوات اللہ علیہ و علیہم اجمعین ہیں جو وہاں حاکم ہوں گے، اور اعراف کے بالائی حصے پر یاقوت احمر کے دریچے میں تشریف فرما ہوں گے، جیسے کہ بصائر الدرجات میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی حقیقی اہل ایمان کو سب سے پہلے بہشت عنبر سرشت کی طرف روانہ فرمائیں گے اور ان کو پورے صراط سے بآسانی گزاریں گے، اور کفار و مشرقین اور نواصب و خوارج کو سب سے پہلے جہنم میں بھیجیں گے، اور باقی گناہ گار شیعہ اور عام مستضعفین وہاں رہیں گے، اور انجام کار جو قابل شفاعت ہوں گے وہ ان حضرات کی شفاعت سے داخل جنت ہوں گے، اور جو ناقابل شفاعت ہوں گے وہ ہمیشہ اعراف ہی میں رہیں گے۔ یہ مضمون متعدد روایات معتبرہ میں وارد ہے، چنانچہ تفسیر مجموع البیان اور بصائر الدرجات میں جناب ازبغ بن نباتہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ابن قوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آیت مبارکہ وَعَلَى الْإِعْرَافِ الرِّجَالِ کی تفسیر آپ سے دریافت کی۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تیرے لیے اے ابن قوا، ہم اہل بیت بروز قیامت جنت و جہنم کے درمیان اعراف پر کھڑے کیے جائیں گے، پس جس شخص نے ہماری نصرت اور ہم سے دوستی کی ہوگی ہم اس کو علامت سے اسے پہچان لیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے، اور جس نے ہم سے بغض و عداوت کی ہوگی اس کو بھی علامت سے شناخت کر لیں گے اور اسے داخل جہنم کریں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد رضوان جنت اور خازن جہنم ہے جو مردوں کی شکل میں تمثیل ہو کر وہاں کھڑے ہوں گے۔ تیسرا قول یہ کہ ان سے مراد کرامن کاتبین ہے، اور چوتھا قول یہ کہ ان سے مراد بعض فضلاء مومنین ہیں۔ ان اقوال میں سے جو قول زیادہ صحیح اور احادیث معصومین سے موید و منصور ہے وہ پہلا قول ہی ہے، اور دوسرے اقوال کی تائید چونکہ ارشادات معصومین سے نہیں ہوتی اس لیے وہ ناقابل قبول ہیں۔ اصحاب اعراف کی معرفت باعث دخول جنت اور عدم معرفت باعث دخول نار ہے۔ جب یہ امر ثابت ہو گیا کہ اصحاب اعراف سے مراد جناب رسول خدا اور ائمہ ہدی علیہم السلام ہیں، تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جنت یا جہنم میں جانے کا معیار و میزان ان بزرگواروں کی معرفت یا عدم معرفت ہے، جیسے کہ مصنف اعلام نے ذکر فرمایا ہے۔ اس مضمون کی متعدد احادیث شریفہ تفسیر برہان، ہفتم بحار الانوار اور بصائر الدرجات وغیرہ کتب تفسیر و حدیث میں مذکور ہیں۔ اعراف میں کون لوگ رہیں گے؟ اب رہی اس امر کی تحقیق کہ اعراف میں کون لوگ مقیم ہوں گے، اس سلسلے میں بھی چند قول ہیں۔ اول یہ کہ وہ گناہ گار شیعہ ہوں گے، دوم یہ کہ وہاں وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات و سیئات برابر ہوں گے، لہٰذا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہ مستحق جنت ہوں گے اور نہ مستوجب جہنم، لہٰذا وہ اس مقام پر رکھے جائیں گے جو نہ پوری طرح جنت ہے اور نہ جہنم بلکہ ان کے بین ہیں۔ سوئم یہ کہ وہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جو دار دنیا میں شرعاً مکلفین آتے جیسے اطفال یعنی بچے و مجانین دیوانے و امثالہم۔ چہارم یہ کہ وہاں مستضعفین رہیں گے، مستضعفین میں چند قسم کے لوگ داخل ہیں۔ نمبر 1 جو ضعیف العقل ہونے کی وجہ سے حق و باطل کے درمیان کما حق امتیاز نہ کر سکتے ہوں، جیسے کمزور عقل والی عورتیں اور سادہ لو عوام مرد۔ نمبر 2 وہ لوگ جو زمانہ فترت دو نبیوں کی بعثت کے درمیان والے زمانے میں گزرے ہوں۔ نمبر 3 جو لوگ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں انہیں رحمت خدا کے ظہور کی اطلاع ہی نہ ملی ہو۔ نمبر 4 وہ لوگ جنہیں اختلاف مذاہب کا علم نہ ہو، اگر ہو بھی تو وہ حق و باطل کے درمیان امتیاز نہ کر سکنے کی وجہ سے کسی غلط مذہب کی اتباع وہ سیدھے سادے کم علم و دانش رکھنے والے مسلمان جو نہ تو اہل بیت کی پوری معرفت اور ان کی حقیقی محبت رکھتے ہوں اور نہ ہی ان کے مسلمہ دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں، یہی ہیں وہ لوگ جو آیت مبارکہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ رکوع نمبر 2 اور کچھ لوگ
اور کچھ اور لوگ ہیں جو حکم خدا کے امیدوار کیے گئے ہیں، اس کو اختیار خواہ ان پر عذاب کرے یا ان پر مہربانی کرے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے کہ مصداق ہیں۔ اہل اعراف کے متعلق یہ چار قول گو بظاہر باہم مختلف ہیں، لیکن در حقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ اخبار و آثار و علماء ابرار مثل موقع معید حضرت شیخ مفید و حضرت علامہ مجلسی و مولانا سید عبداللہ شبر وغیرہ ان کی تحقیقات انیقہ سے جو کچھ واضح و آشکار ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ تمام مذکورہ بالا طبقات بروز حشر پہلے مقام اعراف میں ٹھہرائے جائیں گے، پھر ان میں سے جو قابل شفاعت ہوں گے وہ جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جو ناقابل شفاعت ہوں گے انہیں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رکھا جائے گا۔ تفسیر قمی میں بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جس کا محصل یہ کہ فرمایا ائمہ طاہرین مقام اعراف میں موجود ہوں گے، اور ان کے کامل شیعہ بلا حساب داخل جنت ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت حضرات ائمہ اپنے گناہگار شیعوں سے فرمائیں گے، اپنے بھائیوں کو جنت میں دیکھو جو بلا حساب داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت گناہگار شیعہ ان کو خطاب کر کے فرمائیں گے، تم پر سلامتی ہو، وہ داخل جنت نہیں ہوں گے، لیکن یہ طمع رکھتے ہوں گے کہ شفاعت نبی و ائمہ کے ذریعے سے داخل جنت ہوں۔ پھر ارشاد ائمہ و ذرا جہنم میں اپنے مخالفین کو بھی دیکھو، چنانچہ وہ ان کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے، بار الہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ جمع نہ کر۔ اس وقت اصحاب اعراف یعنی جناب رسول خدا اور ائمہ ہدیٰ ان جہنمی لوگوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے جن کو وہ مخصوص علامات سے پہچان دے ہوں گے، دیکھو تمہیں تمہاری جمعیت و کثرت جس پر تم کو فخر و ناز تھا اور تمہارے تکبر اور بڑائی نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ اس مقام پر یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے اور ایک شفاعت نبی و امام کی وجہ سے داخل جنت ہوتا ہے، حالانکہ اس کے اعمال صالحہ بقدر استحقاق نہیں، تو اس طرح دونوں کی مساوات لازم آئے گی، جو کہ عدل خدا بندی کے منافی اس شبہ کا جواب بنا بر تسلیم ہی کہ کوئی شخص بغیر فضل و کرم عزتی محض اپنے اعمال سے مستحق جنت قرار پا سکتا ہے۔ یہ ہے کہ یہ شبہ اس وقت لازم آتا ہے جب کہ ان ہر دو حضرات کا جنت میں ایک ہی درجہ و مقام ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ واضح کہ جنت کے مختلف مراتب و مدارج ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کے تفاوت اور اختلاف کے مطابق مختلف مراتب پر فائز ہوگا۔ اس طرح یہ مذمومہ مساوات لازم نہیں آتی۔ یہی شبہ اصلی شفاعت پر بھی عائد ہو سکتا ہے، اور اس کا تحقیقی جواب بھی یہی ہے جو صاحبان عقل و انصاف کی تسکین اضطراب اور اطمینان قلب کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 25واں باب اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہیں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 38 کا بھی 38واں باب اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 38 کا بھی یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 39 کا آغاز 26واں باب صراط کے متعلق اعتقاد سے کریں گے انشاءاللہ۔